اب میں لحاظ نہیں کروں گا۔ مجید نے ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے کے بعد ایک تختی اٹھائی، آگے بڑھتے ہوئے کہا، اب کہاں جاؤ گے؟ داؤد نے اپنے ہاتھوں سے اس کا وار روکنے کی کوشش کی، لیکن تختی کا کنارہ اس کی کلائی پر لگا اور اس کے دوسرے وار کی زد سے بچنے کے لیے پیچھے ہٹا، لیکن مجید نے نیچے جھک کر اس کی گھٹنوں اور ٹخنوں پر 2-3 وار کر دیے۔ وہ کبھی ایک اور کبھی دوسری ٹانگ پر ناچ رہا تھا۔ اس نے دوبارہ تختی چھیننا چاہی، لیکن پھر چوٹ کھا کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے بھاگ کر دوسری تختی اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ابھی وہ جھکا ہی تھا کہ مجید نے اس کی کمر پر اتنے زور سے تختی ماری کہ وہ بلبلا اٹھا۔ داؤد میدان چھوڑ کر بھاگ رہا تھا، لیکن مجید اس کا پیچھا چھوڑنے پر تیار نہ تھا۔ اب تقریباً تمام لڑکے مجید کی حمایت پر تھے۔ داؤد کی ہوا اکھڑ چکی تھی اور وہ بدحواس ہو کر مجید کے آگے آگے سکول کی چار دیواری کے اندر بھاگ رہا تھا۔ ادھر لڑکوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اتنے میں باہر کے دروازے پر کسی لڑکے نے آواز دی، ماسٹر جی آ گئے۔ لڑکے بھاگ بھاگ کر اپنی اپنی جگہ پر جا بیٹھے۔ ماسٹر جی کو دیکھنے کے بعد مجید داؤد پر آخری ضرب لگاتے لگاتے رک گیا۔ ماسٹر جی نے آتے ہی گرج کر کہا، مجھے گھر میں تمہارا شور سنائی دے رہا تھا۔ داؤد، تم انہیں چپ نہیں کراتے۔ میں نے تمہیں منیٹر کس لیے بنایا ہے؟ بیشتر اس کے کہ داؤد کوئی جواب دیتا۔ ماسٹر جی کی نگاہ مجید پر پڑی اور انہوں نے دوسرا سوال کر دیا، اس کا کرتا کس نے پھاڑا ہے؟ اس سوال کے جواب میں مجید خاموش رہا۔ ماسٹر جی نے جلا کر کہا، میں پوچھتا ہوں، اس کا کرتا کس نے پھاڑا ہے؟ اور اس کے گال بھی سرخ ہیں، اسے کس نے مارا ہے؟ بتاتے کیوں نہیں؟ ایک لڑکے نے ہمت کر کے کہا، ماسٹر جی، مجید اور داؤد آپس میں لڑ رہے تھے۔ ماسٹر جی نے کچھ اور پوچھے بغیر 2-3 چھڑیاں داؤد کے رسید کر دی۔ تیلی کے بچے، تمہیں بچوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ ماسٹر جی کی غلط فہمی نے داؤد کو دنیا کا مظلوم ترین آدمی بنا دیا۔ اس نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا، ماسٹر جی، ان لڑکوں سے پوچھئے، میں نے اس کا بہت لحاظ کیا ہے، لیکن اس نے مجھے تختی سے مارا ہے۔ تمہیں مجید نے مارا ہے؟ داؤد نے اپنے ہونٹ پونچھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پجامے کے پونچے اوپر اٹھا کر پنڈلیوں پر ضربوں کے نشان دکھا دیے۔ ماسٹر جی نے کہا، آخر تیلی ہی نکلے۔ مجید نے کہا، ماسٹر جی، اس نے اس کا لحاظ کیا ہے۔ داؤد کے زخم مجید کی قمیض کی تلافی کرنے کے لیے کافی۔ ماسٹر جی نے دونوں کو ڈانٹ ڈپٹ کے بعد چھوڑ دیا۔ اس کے بعد مجید اور داؤد ایک دوسرے کے دوست بن چکے تھے۔ سکول میں دوسرا لڑکا جس سے داؤد مرعوب ہو چکا تھا موہن سنگھ تھا۔ موہن سنگھ کا باپ نہ صرف اس گاؤں کا ذمہ دار تھا بلکہ ارد گرد کے بہت سے دیہاتوں میں بھی اس کی زمینیں تھیں۔ گاؤں میں اس کا قلعہ نما مکان تھا۔ موہن سنگھ 8 سال کی عمر میں بھی نوکروں کے کندھوں پر سوار ہو کر اسکول آتا تھا۔ وہ گاؤں کے ہر لڑکے کو گالی دینا اپنا پیدائشی حق سمجھتا تھا۔ چنانچہ ایک دن اس نے داؤد کو بھی گالی دی تو اس نے جواب میں اسے ایک چپت رسید کر دیا۔ ماسٹر کہیں گیا ہوا تھا۔ موہن سنگھ روتا ہوا گھر پہنچا اور اپنے باپ کے 2 نوکر ساتھ لے آیا۔ وہ داؤد کو پکڑ کر سکول سے باہر لے گئے اور اسے بری طرح پیٹا۔ داؤد کا باپ سردار جی کے پاس شکایت لے کر گیا کہ آپ کے نوکروں نے میرے بیٹے کو پیٹا ہے۔ سردار صاحب اس وقت شراب کے نشے میں تھے۔ جاننا کافی تھا کہ یہ شخص داؤد کا باپ ہے اور داؤد نے ان کے فرزند کو گالی کا جواب تھپڑ سے دیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نوکروں کو حکم دیا کہ جوتوں سے اس کی مرمت کرو۔ اس کے بعد داؤد کو زندگی کی ان مجبوریوں کا احساس ہوا جو ہر شخص کو گالی کا جواب تھپڑ کی صورت میں دینے کی اجازت نہیں دیتی۔ چند دنوں میں سلیم سکول کے ماحول سے مانوس ہو گیا۔ اس کے لیے یہ بات اطمینان کا باعث تھی کہ
ماسٹر جی بچوں کو بلا وجہ نہیں مارتے بلکہ وہ شور مچانے، سبق نہ یاد کرنے اور غیر حاضر رہنے والوں کو سزا دیتے ہیں۔